بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان اور نفس ہے۔ ان دونوں سے نجات پا کر کے ہی ہم سب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے دھوکے میں آ گیا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اچھا سمجھ لیا، تو اس کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعداء عدوک بین جنبیک، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا ساتھ میں ہے، تمہارے پہلو میں ہے، تمہارے بازو میں ہے، اور وہ نفس ہے، جو انسان کو برائیوں کی طرف ہمیشہ دعوت دے گا اور برائی کرنے کی طرف بلائے گا، برائی کو اچھا دکھائے گا، خوبصورت بنا کے دکھائے گا، اور اس طرح بندہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت کا جو مزہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا جو لطف ہے، اس سے بندہ دور رہ جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے گناہ کا اور اللہ کی نافرمانی کا ظاہر میں کچھ مزہ معلوم ہوتا ہے، اس سے کروڑاں گنا زیادہ اللہ کی عبادت کا مزہ ہے۔ اللہ کے حکم پر چلنے کا جو مزہ ہے، وہ دنیا کی کسی بھی چیز کا مزہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو عبادت کا، اللہ کے ذکر کا، تلاوت کا جو مزہ دیا ہے، اگر یہ دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وہ تلوار لے کر کے آ جائیں یہ مزہ چھیننے کے لیے، یہ نعمت چھیننے کے لیے وہ آ جائیں، لیکن افسوس کہ انہیں اس کا مزہ کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں اس مزہ کا احساس ہی نہیں ہے، نہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ہماری طرح عبادت میں لگ جائیں اور اللہ کے عبادت کا جو مزہ ہے اس کو حاصل کرنے لگیں۔ تو بھائیو، یہ دنیا کے جو مزے ہیں، دنیا کے جو ٹھاٹھ ہیں، یہ سب عارضی ہیں، یہ چند دن کے ہیں اور بہت جلدی فنا ہو جائیں گے، اس کو کبھی باقی رہنا نہیں ہے۔ اور آخرت کی جو نعمت ہے، آخرت کی جو تکلیف ہے، وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم کو یہیں سے، اسی زندگی سے اچھے اعمال کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، شیطان کے خطرات سے اپنے آپ کو بچا کر کے اچھے اعمال کر کے چلنا ہے، تاکہ ہمیں اس جہاں میں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اور ہمیشہ آرام کا گھر ہم کو عطا فرما دے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ مجاہدہ کرنا ہوگا، ہمیں کچھ قربانیاں دینی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آئے وہ کرتے رہے، نہیں، بلکہ کچھ قربانیاں ہیں، کچھ مجاہدے ہیں۔ جب مجاہدے کریں گے، جب قربانیاں دیں گے، جب نفس کے تقاضوں کو توڑیں گے، جب نفس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، نفس کے برے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ نفس کنٹرول میں آ جائے گا، وہ قابو میں آ جائے گا، پھر وہی ہم کو اچھی عبادت، اچھے عمل کرنے کی طرف ہم کو بلائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جس نے مجاہدہ کیا، جس نے نفس کے اور شیطانی تقاضوں کو چھوڑ کر کے اور اللہ اس کے رسول نے جس جانب ہمیں بلایا ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا، اپنی زندگی میں اس پہ عمل کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اچھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، اور وہ جنت کا راستہ ہے، وہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، وہ اللہ کا قرب کا راستہ ہے۔ تو بھائیو، ہمیں تھوڑا مجاہدہ بھی کرنا ہوگا، ہمیں ایک دم سے آزاد نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں قید میں پیدا کیا گیا، قید میں رکھا گیا ہے، ہم کو ایک دم سے اپنی مرضی کا مالک نہیں بنایا گیا، بلکہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق چلنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور جو بندہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا، وہی کامیاب ہوگا، چاہے اس دنیا میں وہ تکلیف اٹھا لے، چاہے وہ مشقت برداشت کر لے، لیکن آخرت میں اللہ اس کو ایسی ہمیشہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے کہ دنیا کی ہر نعمت اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی اربوں کھربوں اور اس سے بڑی بھی کوئی اگر نعمت ہو سکتی ہے دنیا کی، تو آخرت کی نعمت کے سامنے میں کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو بھائیو،
ہمارے دوستوں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو، دنیا کی فانی لذتوں کو چھوڑ دو اور آخرت کی دائمی اور ہمیشہ کی لذت کو حاصل کرو۔ اس کے لیے چاہے دنیا میں ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے، چاہے دنیا والے کچھ کہیں، چاہے دنیا والے ہنسیں، لیکن اللہ نہ ہنسے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں توڑیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ورنہ دوستو اگر یہی برائیاں کرتے رہے تو یاد رکھیے کہ اس کی مثال اس بچے کی سی ہے کہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بچے کو دودھ چھڑانا ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں بچہ روئے گا، بچہ رات بھر چلائے گا، خود بھی نہیں سوئے گا اور گھر والوں کو بھی سونے نہیں دے گا، اس لیے اس کو جو ہے دودھ ہی نہیں چھڑاؤ، تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی۔ اگر اس کو دودھ نہیں چھڑائیں گے تو وہ ہمیشہ دودھ ہی پیتا رہے گا، ہمیشہ دودھ کا عادی ہو جائے گا، اور اللہ نے جو ہزاروں نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں اس کا وہ کبھی لطف نہیں اٹھا سکے گا، نہ روٹی کا مزہ لے سکے گا، نہ چاول کا، نہ پھل کا، اور بھی جو چیزیں اللہ نے ہمارے آپ کے لیے دنیا میں بنائی ہیں ان کا لطف وہ بچہ ہرگز حاصل نہیں کر پائے گا۔ کیونکہ اس نے دودھ کو ہی نہیں چھوڑا، وہ دودھ میں ہی لگا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا کی لذت وہ بچے کی دودھ کی جیسی ہے کہ جب ہم اس کو چھوڑیں گے دنیا کی لذت کو تو ہمیں ہمیشہ کی سعادت اور آخرت کی اور بھلائی ملے گی، اور اللہ نے عبادت کا جو لطف اور جو مزہ رکھا ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا۔ تو بھائیو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نفس پہ، اپنے اندرونی غلط تقاضوں پہ کنٹرول کریں، اور اللہ اس کے رسول کے احکام پر ہم اپنے آپ کو چلائیں، تاکہ ہم سب کی یہ دنیا بھی کامیاب ہوئے اور وہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نفس پر کنٹرول کرنے کی سعادت بخشے اور نفس کو صحیح راستے پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔